خالد بن ولید تاریخ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل تھے جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسی سپر پاور تک پہنچایا۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر نے جو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ اتنے بڑے جنرل کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ خالد بن ولید دنیا کی تاریخ میں وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ احد میں مسلمانوں کو ہرایا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا جیسی خطرناک جنگ جیتی۔ اور اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کا جنرل بنایا۔ حضرت خالد بن ولید مدینہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور پورے عرب کو فتح کر لیا اور جنگ یمامہ میں بہت بڑی فتح حاصل کی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں پرشین امپائر جانے کا حکم دیا اور آہستہ آہستہ حضرت خالد بن ولید پرشین امپائر کے علاقوں کو فتح کرنے لگے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بڑی فوج رومن امپائر کی طرف بھی روانہ کی، لیکن اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی یہ وہ اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے رومن امپائر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ پرشین امپائر سے رومن امپائر کی طرف جائیں۔ اور جب خالد بن ولید رومن امپائر گئے تو اگین رومن امپائر کے علاقوں کو فتح کرنے لگے اور یہاں تک کہ ڈمیسکس جو اس وقت کی سب سے پاورفل سٹی تھی اس کو بھی فتح کر لیا۔ اور جب خالد بن ولید پرشین امپائر سے رومن امپائر کی طرف گئے تو پرشین امپائر میں مسلمان دوبارہ ہارنے لگے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جہاں خالد بن ولید ہوتے ہیں وہ جنگ مسلمان آرام سے فتح کر، لیکن جہاں خالد بن ولید جیسا جنرل نہیں ہوتا وہاں مسلمان ہار جاتے ہیں۔ جس کے بعد خالد بن ولید ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بنے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے لوگوں میں بھی حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کی کہانیاں پھیلنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک دشمن جنرل نے حضرت خالد بن ولید کے پاس آ کر یہ کہا، ہمارے علاقے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دن اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آسمان سے ایک تلوار نازل ہوئی، اسی لیے آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ جہاں حضرت خالد بن ولید جنگ لڑتے ہیں وہاں مسلمان جیت جاتے ہیں، جہاں خالد بن ولید جیسا جنرل نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی کر لو مسلمان وہ جنگ نہیں جیت پاتے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ مسلمانوں کا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ کانسیپٹ اسلام کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو مسلمانوں کی فوج کا سارا مورال ٹوٹ جاتا۔ آخر ان سب حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے یعنی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے نہ صرف حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا بلکہ مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ہر اینگل سے بدلنے کی کوشش کی اور مدینہ میں بیٹھ کر ہر علاقوں کی طرف آرڈرز بھیجے اور ہر علاقے کے جنرل کو یہ آرڈر دیے گئے کہ کچھ بھی نیا کرنے سے پہلے خلیفہ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ہر علاقہ اپنے فیصلے خود کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر قبائلی سسٹم کے خلاف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ مدینہ کے کنٹرول میں ہو۔ حضرت عمر نے ہر علاقے میں گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ جاسوسوں کو بھی آرڈر دیا کہ وہ گورنرز کی ہر اچھی یا بری عادت حضرت عمر تک پہنچائیں گے۔ اور اس طرح حضرت عمر نے ایک نیا قانون بنایا جسٹس، اور اسی طرح عدالتیں قائم کی اور ان کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنائی جس میں بہت سارے صحابہ ججز کے طور پر لگائے گئے۔ اور ان سارے ججز میں سب سے ریسپیکٹڈ اور سب سے بڑے جج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے ہر علاقے میں پہلی دفعہ پولیس کا سسٹم بھی بنایا اور ان سٹیز میں پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اور مدینہ کو کنٹرول کرنے کے لیے شفا بنت عبداللہ کو لیڈر بنایا گیا۔ اور یہ اس زمانے میں ایک بہت عجیب بات تھی کہ ان سب حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک عورت کو چنا، کیونکہ حضرت عمر صرف قابلیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے آرمی کے قانون کو چینج کرنا شروع کیا، اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آرمی اور جنرل اپنے فیصلے خود کیا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اس کی اجازت بھی دی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے نہ انٹرنیٹ تھے۔ اگر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مدینہ پیغام پہنچایا جاتا تو مسلمان بہت پیچھے رہ جاتے، کیونکہ حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی اور حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی یہ امپائر ہزاروں سالوں تک قائم رہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کو ایک لیٹر بھیجا اور اس میں اس امپائر کے نئے رولز کے بارے میں بتایا کہ ہر فیصلے سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ جاسوس بھی بٹھائے جو ان جنرلز کی ہر ایک خبر کسی کو بتائے بغیر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے تھے۔ جب خالد بن ولید نے حضرت عمر کا یہ لیٹر پڑھا کہ ہر فیصلے سے پہلے مدینہ کے خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے
تو حضرت خالد بن ولید نے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے ایسا کرنے سے مسلمانوں کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، اور سلو سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا حضرت خالد بن ولید کا سٹائل نہیں تھا۔ ناؤ ابن حجر الاسقلانی کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک شاعر نے بہت ہی زبردست اشعار پڑھے، تو خالد بن ولید نے اس سے خوش ہو کر اسے اس وقت کی کرنسی کے مطابق 10,000 کوئن دیے، اور اس وقت وہاں پر ایک جاسوس بھی بیٹھا تھا جس نے پورے واقعے کی خبر خلیفہ حضرت عمر فاروق تک پہنچا دی، کیونکہ خالد بن ولید نے یہ سب کچھ چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے کیا تھا۔ یہ خبر سن کر خلیفہ حضرت خالد بن ولید کی اس حرکت سے بہت ناراض ہوئے، اور ایک اور لیٹر ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس بھیجا، اور اس لیٹر میں لکھا کہ اگر خالد بن ولید نے یہ 10,000 کوئن اپنی جیب سے دیے تو اس نے فضول خرچی کی، اور اگر یہ پیسے خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خزانے میں سے دیے تو انہوں نے خیانت کی ہے۔ ان اینی کیس یہ دونوں صورتیں حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی تھی، اور اس لیٹر میں لکھا کہ تم ابو عبیدہ ابن جراح مسلمانوں کے پہلے کمانڈر ہو، لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو فوج سے ہٹایا نہیں بلکہ ان کی پوزیشن سے ایک رینک نیچے کر دیا، اور اس سب کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے دوسرے بڑے جنرل تھے۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے وہ لیٹر پڑھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں بہت سخت غصہ آتا، کیونکہ جو انہوں نے اتنی محنت کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی تھی، لیکن خالد بن ولید نے فرسٹ جنرل کو کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور کہا کہ میں آج سے ابو عبیدہ ابن جراح کا رائٹ ہینڈ بن کر رہوں گا۔ لیکن جب حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بغاوت کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے لیڈر خلیفہ کے آرڈرز مان لیے، اور اس وقت مسلمان بڑی سخت حالت میں تھے، ایک طرف رومن امپائر تھی اور دوسری طرف پرشین امپائر تھی۔ اگر ان سب کے درمیان میں خالد بن ولید بھی بغاوت کر دیتے تو شاید مسلمانوں کی یہ امپائر ختم بھی ہو سکتی تھی۔ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک دن عوام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے شام کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب میں نے شام کو پورا فتح کر لیا تو خلیفہ نے مجھے میری پوزیشن سے ہٹا دیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کی عوام میں سے ایک سولجر باہر آیا اور اس نے کہا، اے ہمارے سردار، یہ باتیں نہ کرو کیونکہ ان باتوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت کی عوام کے اندر یہ شعور پایا جاتا تھا کہ لیڈر ہوتا ہے اور ایک عام جنرل صرف جنرل ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، کیوں خلیفہ نے اس سخت ٹائم پر حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلنے لگی، اور کچھ نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کرپشن کرنے کی وجہ سے ہٹائے گئے ہیں۔ حضرت عمر کے جاسوسوں کا نیٹ ورک بہت تیز تھا اور انہوں نے ان باتوں کی خبر حضرت عمر تک پہنچا دی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو یہ بات کلیئرلی بتا دی کہ میں نے عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے یا کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس لیے خالد بن ولید کی زبردست فتوحات کی وجہ سے لوگ اللہ پر کم اور خالد بن ولید پر یقین زیادہ کرنے لگے، اور کہا کہ میں مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر جنگ میں فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ ساری باتیں انہوں نے لیٹرز میں بھی لکھی، اور یہ لیٹرز ہر صوبے کے گورنر کو پہنچا دیے گئے، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ خالد بن ولید کے کریکٹر پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کی بیوہ بہن سے بھی شادی کی، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور خلیفہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لوگوں نے خلیفہ کی یہ بات سن کر مان تو لی، لیکن حضرت عمر کے لیے اگلی ساری جنگیں جیتنا بہت امپورٹنٹ ہو چکا تھا، کیونکہ اگر خالد بن ولید کے جانے کے بعد مسلمان جنگ ہارنے لگے تو سارے لوگ حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، اور ان کے دور میں عرب کی کئی ریاستوں نے بغاوت کی اور اس میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنایا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس سے پورے عرب میں خلیفہ کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور لوگ حضرت عمر کی اس رحم دلی سے بہت زیادہ خوش ہوئے، حتیٰ کہ کئی لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے اور پھر اپنی مرضی سے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اور ان مسلمانوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب وہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے انہیں بھی معاف کر دیا اور اسے بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل کر لیا۔ حضرت عمر کے ان زبردست فیصلوں کی وجہ سے عرب کے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ملنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ کرسچنز نے آ کر پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو حضرت عمر نے مسلمانوں اور کرسچن کو ملا کر پرشین امپائر کے خلاف ایک نئی آرمی بنائی۔
اس فوج نے مسنہ کی لیڈرشپ میں پرجین امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا اور ایٹ دا سیم ٹائم ابو عبیدہ ابن جراح کی لیڈرشپ میں بھی پرجین امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا. اور اس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ خالد بن ولید کے بغیر بھی مسلمان جنگ جیت سکتے ہیں اور حضرت عمر کا یہ پلان کامیاب ہو گیا. لیکن اب جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ بہت قریب آ چکی تھی